1439 ہجری کے اشہ محرم کی 8ویں تقریر آج 7 محرم کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دین و حکمت اور امامت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بعد نبوت اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کو قرار دیا۔ قرآن کے مطابق آیات سے علم ہو جاتا ہے کہ یہ منصب، یہ عہدہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہو گیا کہ انبیاء اور آئمہ یہ سب صاحب عصمت ہوں گے۔ ارادہ الہی میں جو اللہ کی طرف سے ہادی مقرر ہوگا وہ بے خطا ہوگا، اس سے کبھی معاذ اللہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ طاہر و اطہر ہوگا، عام انسانوں سے وہ افضل ہوگا۔ اب یہ سوچ غلط ہے کہ اگر انہیں اللہ نے انسانی پیکر میں بھیجا تو یہ سمجھنا ناقص سوچ اور فکر کی کار فرمائی ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور قرآن واضح کر رہا ہے کہ اس کو سمجھ لو، وہ سب تم سے بہت افضل ہیں، تم سے افضل ہیں، معصوم ہیں، اور 1,24,000 انبیاء سب معصوم ہیں، ان سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ترک اولا، ترک اولا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے ترک اولا؟ سب سے زیادہ مثال حضرت آدم کی دی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت آدم سے کوئی خطا ہو گئی۔ حضرت آدم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اللہ نے اسے خطا نہیں کہا ہے، بلکہ بات یہ تھی اگر کسی انسان کے سامنے 2 اعلیٰ چیزیں رکھ دی جائیں اور جو اعلیٰ ترین ہو اس کو چھوڑ کر کم اعلیٰ کو لے لے، یہ گناہ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ بزرگ اگر بچوں کو یہ سمجھائیں کہ تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، تو اگر بچے کہا نہیں مان رہے ہیں اور وہ اس راستے پہ نہیں چلے جو راستہ بتایا گیا، تو یہ گناہ میں شمار نہیں ہے، بلکہ یہ ترک اولا ہے۔ یعنی اعلیٰ چیز تمہیں بتائی گئی تھی، ذوق و عقل نے اعلیٰ کو کیوں نہیں پسند کیا؟ اسی اعلیٰ کو آخری پیغام میں خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے بات کو سمجھایا اور کہا کہ اولا ترک اولا ہوا۔ تو اب پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں کہ میری امت ایسا نہ کرے کہ ترک اولا کرے۔ اس لیے پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک اولا ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر میں اولا ہوں تو سنو میں مولا ہوں۔ اولا اور مولا کے ایک ہی معنی ہے، اعلیٰ ترین اور مولا۔ عربی میں ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، صرف عین لفظ کے لغت میں 70 معنی لکھے ہیں۔ عجیب و غریب زبان ہے، ایک ایک چیز کے 800 نام ہوتے ہیں۔
صرف شیر کے کئی سو نام ہیں، اونٹ کے کئی سو نام ہیں. تو عربی شاعری میں اونٹ کے استعمال ہوئے، ایک طرف ایک لفظ کے 70 معنی اور ایک طرف ایک چیز کے کئی کئی ہزار نام. زبان اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو ویسے ہی مولا بھی ہے کہ مولا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو اب لفظ اگر پیغمبر استعمال کر رہے ہیں تو پیغمبر سے ہی معنی پوچھے جائیں گے نا، یا امت اپنے معنی لے لے گی؟ جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا میں تمہارا مولا ہوں، تو اب اس کے معنی کیا لیے جائیں گے؟ بھائی تمہارا پیغمبر ہے، تمہارا ہادی ہے، تمہارا رہنما ہے، یہی مولا کے معنی ہوں گے. تمہارا حاکم ہے، تمہارا ولی ہے. اب جب یہ پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اولا کو ترک نہ کرنا، میں بھی اولا علی بھی اولا، اور علی بھی تمہارے نفسوں پہ اولا رہیں گے جیسے میں اولا ہوں. لیکن امت کو ترک کرنا تھا، اس نے ترک کر کے صرف ترک اولا نہیں کیا بلکہ عذاب الہی مول لے لیا. دیکھیے دین میں ایک بڑی غلطی کئی سو غلطیاں بن جاتی ہیں. ایک علی کو غدیر کے بعد نہ ماننا صرف ایک گناہ نہیں ہے، گناہوں میں اضافے ہوتے چلے گئے بات یزید تک آ گئی. اپنے پسند کے حاکم بنانے سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ مسلمان امت یہ سمجھی ہم خود مختار ہو گئے، اب ہم جو چاہے کریں. میں 1400 برس میں جو چاہا وہ کیا، جو چاہا وہ لکھا، جو چاہا وہ بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ مصیبتیں خود توق بن کر گلے میں پڑ گئیں، اور اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا مسلمانوں پر، دہشت گرد قوم ہے. اب یہ دھبا مٹاتے رہو، مضمون لکھتے رہو، احتجاج کرتے رہو، صفائیاں پیش کرتے رہو. تو ہونا تھا بھائی جب دہشت گردوں کو آپ حکومت کی گدی پہ بٹھانا شروع کر دیں گے. دہشت گردی کی قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں. دہشت گرد مختلف قسم کے ہوتے ہیں، صرف قتل و غارت ہی کریں، دین کو برباد بھی کر دیتے ہیں، دین کی روح کھینچ لیتے ہیں، دین کا نام مٹا دیتے ہیں. تو ان صورتحال میں اور ان مسائل میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا طہارت کے لیے، عصمت کے لیے، معصومیت کے لیے، کہ جس کو میں یہ لفظ استعمال کر کے لقب دے دوں وہ معصوم رہے گا. اور وہ لفظ ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی ہے معصوم، صاحب عصمت، اسی کو کہتے ہیں اصطفیٰ. تو قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ بنایا یعنی اصطفیٰ کیا. اصطفیٰ یعنی ہم کچھ معصوم لوگوں کو چن لیتے ہیں، اصطفیٰ یعنی انتخاب کر کے انہیں مصطفیٰ بنا دیتے ہیں. اس میں موسیٰ بھی مصطفیٰ ہیں، مریم بھی مصطفیٰ ہیں، عیسیٰ بھی مصطفیٰ ہیں، ابراہیم بھی مصطفیٰ ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ ان کی اس خصوصیت کا اعلان کیا. اور اس آیت میں سورہ آل عمران میں سورہ تیسرا ہے، سورہ الحمد، پھر سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران. سورہ آل عمران اس سورہ کا نام اس لیے ہوا کہ یہ واحد آیت ہے جو پورے قرآن میں لفظ عمران آیا، آل عمران آیا، اس لیے سورہ کا نام آل عمران ہو گیا. یعنی صرف عمران نہیں بلکہ آل عمران کی بات ہو رہی. اور اللہ نے اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا. عالمین میں، انسانوں میں نہیں، صرف زمین پہ نہیں، جہاں جہاں عالمین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین.
جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں یہ چناؤ اور انتخاب ہوا، وہاں وہاں کے لیے یہ لوگ مصطفیٰ بنائے گئے۔ پہلے میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، پھر نوح کو مصطفیٰ بنایا، پھر آل ابراہیم، پھر آل عمران۔ اب دیکھیں پہلے تو ایک ہستی، پھر دوسری ہستی آدم اور نوح، لیکن جب ابراہیم کا ذکر آیا تو میں آل کے چنا گیا، جب عمران کا ذکر آیا تو میں آل کے چنا گیا، اور عالمین میں انتخاب کر کے مصطفیٰ بنایا گیا۔ آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، ابراہیم مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، عمران مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ اسی معنی کے رکھتا چلا گیا تاکہ لوگوں کے سمجھ میں زبان اور لفظوں کے ذریعے سمجھ میں آ جائے کہ جو مصطفیٰ ہے وہی مرتضیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے وہی مجتبیٰ ہے۔ مرتضیٰ، مجتبیٰ، اور پھر یہ لقب بڑھتا چلا گیا۔ رضا میں علی رضا، اب یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ دیکھیے دوسرے نے کسی نے بھی مصطفیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مرتضیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مجتبیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، رضا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ ہمارے ائمہ 14 معصوم کے لیے مخصوص ہو گئے۔ کچھ لفظ علی کے القاب کے لے لیے، امت نے اولڈے کے وہ تقسیم کر دیے جیسے کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں۔ اچھا اس میں علی کے القابات و خطابات میں کمی نہیں ہوئی، جیسے کہ رسول اللہ نے کہا یا علی تم اس امت کے صدیق اکبر ہو، یا علی تم اس امت کے فاروق اعظم ہو۔ تو اب اگر علی کے 2-3 خطاب چلے جائیں تو اس سے علی کے خطابات میں کمی نہیں آتی۔ نفس رسول وہ ہیں بھائی، مرتضیٰ وہ ہیں بھائی، عابد و زاہد وہ ہیں، زیغم وہ ہیں، کرار وہ ہیں، غیر فرار وہ ہیں، زرغام وہ ہیں، شیر خدا وہ ہیں، یعنی اتنے نام ہیں کہ اگر پڑھے جائیں ایک نشست میں تو تھک جائے آدمی۔ صرف علی ہی قوت دے سکتے ہیں، تبھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پوری کتابیں صرف اس پہ لکھ دی گئیں کہ علی کے القابات کتنے ہیں۔ تو علی مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں۔ رسول اللہ آدم سے لے کر نوح اور نوح سے لے کر آل ابراہیم اور آل عمران مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، رضا بھی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ائمہ آتے رہے اور سلسلہ امامت بڑھتا رہا ویسے ویسے خطابات جو تھے ان کا تعارف ہوتا رہا، اور بتایا گیا ایک نام ہے، ایک خطاب ہے، ایک لقب ہے، ایک کنیت ہے۔ امام آئے، رسول اللہ مصطفیٰ ہو گئے، علی مرتضیٰ ہو گئے، اور حسن مجتبیٰ ہو گئے، اور حسین شہید کربلا ہو گئے، اور علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین امام الصابرین ہو گئے، اور محمد جو 5ویں تھے وہ باقر ہو گئے، 6 جو کہ جعفر تھے وہ صادق ہو گئے، 7ویں جو کہ موسیٰ تھے وہ کاظم ہو گئے، 8ویں جو علی تھے وہ رضا ہو گئے، 9ویں جو محمد تھے وہ تقی ہو گئے، 10ویں جو علی تھے وہ نقی ہو گئے، 11ویں جو حسن تھے وہ عسکری ہو گئے، 12واں جو کہ محمد تھا وہ مہدی ہو گئے۔ صلوات پڑھیے گا۔ یہ سلسلہ امامت اور اللہ کی یہ حکمت کہ دین میں کیسے حکمت کے ذریعے ان کے ذکر کو باقی رکھا جائے۔ اب سوچنا صرف یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اصطفیٰ آدم کا کیا، پھر نوح کا کیا، اور اس کے بعد آل کا ذکر آ گیا، اس میں ابراہیم بھی شامل ہیں، اور پھر عمران کا ذکر آ گیا، ان کی آل بھی شامل ہے ان کے ساتھ۔ پہلے آدم کو چنا، اور کیوں چنا؟ اس لیے کہ پہلا بشر ہے، پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے، اس لیے اس کا انتخاب کر لیا۔ اب بیچ میں کسی کو نہیں انتخاب کیا، بلکہ حضرت نوح کا ذکر کیا، اس لیے کہ نوح جو ہیں رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن پہلے شارع ہیں، پہلی شریعت ان پہ اتری ہے، اس لیے ان کو چن لیا۔ اب حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ نبی اور رسول تو چنے جا چکے ہیں، وہ آدم بھی ہیں، وہ نوح بھی ہیں۔ نئی بات کیا ہو رہی ہے؟ تو یہاں ابراہیم کو رسالت بھی ملی، نبوت بھی ملی، خلت بھی ملی، لیکن چونکہ ابراہیم کو پہلی بار امام بنایا گیا اس لیے ان کی آل کو بھی چن لیا گیا، اور ابراہیم کر پائے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام۔ انہوں نے کہا ومن ذریتی، کیا میری ذریت بھی یہ عہدہ پائے گی؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اعلان یہ ہو گیا کہ ظالم جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ہمارے یہاں ظالم و مظلوم پر زیادہ بحث ہوتی ہے. ہم مجلسوں میں صرف اتنا ہی تو بتاتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تاکہ امت بہک نہ جائے، کہیں ظالم کو امام نہ بنا لے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے مطابق مظلوم ہی امام ہو سکتا ہے، اور مظلوم پر ہی نظر رہنی چاہیے، اور مظلوم ہی ہمارے کام آ سکتا ہے. ظالم مر چکا، اس کا نام مٹ چکا، اس کا نشان مٹ چکا، اب وہ کچھ نہیں ہے، صرف نام ایک سمبل ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے ظلم کیا ہوتا ہے، ظالم کیسا ہوتا ہے. ایک تصویر، ایک خاکہ ہے، تاکہ جب بھی ظلم ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے اور سب سے چھوٹا ظلم کیا ہے. اسے چھوٹا سا بھی کہہ سکتے ہیں اور سب سے بڑا بھی کوئی کسی کا پانی روک دے، کوئی کسی کا پانی روک دے. یہ قصہ پاکستان میں، کراچی میں خصوصاً شروع میں جب بنا پاکستان تو یہ قصہ بہت عام تھا. اب اتنا نہیں ہے، پہلے عام تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنہیں زیادہ پیسے پہلے مل گئے وہ اپنا گھر پہلے بنوا لیتے تھے. جب گھر بنوا لیتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ بھائی اب یہ گھر پورا بنے گا کیسے، پلاسٹر باقی ہے، ابھی دیواروں پہ پلاسٹر نہیں ہوا ہے، چھتیں بھی کچی ہیں اور وائرنگ بھی نہیں ہوئی ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ اوپری کی منزل جلدی سے بنا کے کرائے پہ اٹھا دیتے تھے 1000 روپے. شروع میں تو 200-250 کرایہ تھا 3 کمروں کا. اب تو خیر 17,000 18,000 20,000 25,000 30,000 سنتے سنتے تھک گیا کہ پیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مکانوں کے کرائے. تو اس وقت جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ کرائے پہ مکان لے لیتے تھے. اب جب 2-3 کرائے آ گئے تو وہ ایک چھوٹا سا موٹر خرید لائے، نیچے انہوں نے پانی کا موٹر لگا لیا. اب وہ نل تو تلتلاتا رہتا تھا، کراچی کا نل کیا اور کیسا نل. یہ تو اب ذرا تھوڑا سا پانی ذرا انہیں بھی نہیں پڑی تھی آج سے 50 برس پہلے. تو اب یہ ہوتا تھا کہ صاحب پانی چڑھائیے، اور زیادہ ہو گیا پانی کا اور زیادہ مانگ ہو گئی. انہوں نے کہا کتنا پانی چاہیے، کتنا کرایہ دیتے ہیں آپ؟ 200 کرایہ دیتے ہیں، پانی چڑھائے جاؤ پانی چڑھائے جاؤ. تو بجلی جو خرچ ہو رہی ہے اور موٹر جو چل رہا ہے اور سارا پانی ہم آپ کو اپنا حوض کا دے دیں، اور اتنا چھوٹا تو ہمارا حوض ہے، تو پھر ہم کیا پانی. تو وہ وہاں سے چلا کے کہتے تھے یزید ہے، یزید یہ پانی نہیں دے. جب وہ یہ سنتا تھا یزید ہے تو جلدی سے موٹر چلا دیتا تھا، یزید نہیں ہو. ارے بھائی پہلے میں بھی کرائے پہ رہتا تھا اور ابھی بھی کرائے پہ رہتا ہوں. اپنا مکان تھوڑی ہے میرا، کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. اگر میں تاجر خون حسین ہوتا تو ہر چیز میرے پاس ہوتی، نہ گاڑی نہ مکان نہیں. بس سمجھیے بس ایک زندگی ہے گزرے چلی جا رہی ہے، راتوں دن بس یہ فکر ہے کیسے خدمت ہو جائے اہل بیت. سوتے میں بھی یہی نظر آتا ہے، ابھی اٹھیں گے تو یہ کام کرنا ہے مولا کا. سوتے ہیں تو کام کر کے سوتے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے کئے بجے سوتے ہیں؟ روڈ سے آتے ہیں، آتے آتے صبح کے 5 بج جاتے ہیں. 2 گھنٹے کی نیند صبح قائم نے جگا دیا، چائے پیجئے. اب چائے پینے اٹھ گئے. اب یہ پورا دن گزر گیا. دن میں ایک مجلس تھی ذیشان صاحب کے گھر پہ، وہاں سے آتے آتے لیجئے 10 ساڑھے 10 بج گئے. اب مجلس کے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. 10 سال کی عمر سے نکلے گھر سے، اور لکھنؤ کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے تھے. رات 2 بجے آتے تھے، ایک مجلس دوسری مجلس تیسری مجلس. تاریخ یاد ہے زبانی کہ کس تاریخ کو کہاں کون ذاکر کیا پڑھتا تھا، زبانی سن لیجئے. 60 برس کی کہانی لکھنؤ کی سنا دیں گے کہ صبح 7 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک کہاں کہاں یہیں بیٹھے بیٹھے سنا دیں گے. راستہ بھی بتا دیں گے، اس گلی سے جائیے، یہ محلہ آئے گا، گلی نمبر یہ، مکان نمبر. آپ دیکھیے بات سے بات نکلتی چلی جاتی، کہیں ایسا نہ کہ پچھلا میں بھول جاؤں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک دن فون آیا اسلام آباد سے، افتخار عارف صاحب کا کریکٹر ہے، ابھی تو وہ ایران کے سفیر بنا کے بھیجے گئے تھے، ایران میں ہیں آج کل. ایک دن فون آیا. اب وہ فون کیوں آیا یہ پہلے یہ بتا دیں کہ فون کیوں آیا. ہوتا یہ تھا کہ جب میں مجلس کے لیے نکلتا تھا میں افتخار میں رہتا تھا وزیر گنج میں کے لیے، وہاں اپنے جا رہے ہیں آپ. وہاں یہ طریقہ تھا کہ بڑے بھی آپ کر کے بات کرتے. اس سال ہم سے بڑے تھے کہ بھائی سادات ہیں اور ذاکر کے گھر کے ہیں. ایک بڑا احترام تھا لکھنؤ میں، بڑے ادب سے بات کرتے تھے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا میں مجلس میں جا رہا ہوں کٹرے، مجھے بھی لے چلیے. اس سے کیا؟ میں نے کہا یہ آج 9 محرم کی مجلس ہے سید احمد صاحب قبلہ کے گھر پر. میں نے کہا یہ بہت بڑے لگے، سال میں
کل 2 مجلسیں پڑھتے ہیں، یہ کل 2 مجلسیں پڑھتے ہیں، اور جو عشرہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا جی ہاں، عشرہ وہ صبح 7 بجے اپنے امام باڑے میں پڑھتے ہیں، بڑا رش ہوتا ہے، مگر وہ مجلس پڑھتے ہی نہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ پوری مجلس اشارے میں پورا بتا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنا مجمع ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہوتا نہیں تو وہ کہے کے لیے، اور ہارٹ کے وہ ہیں مریض، تو اس لیے وہ اشاروں میں مجلس پڑھتے ہیں، اسی میں گریا ہوتا ہے اشارے میں۔ اچھا، وہ اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں 8 کو اور ایک پڑھتے ہیں 9 کو، ان کے گھر کے صحن میں مجلس ہوتی ہے۔ یہ مجلس ہم بہت عمدہ مجلس ہوتی ہے، پہلے ہم بھی چلیں گے۔ چلیے، لے گئے ہم انہیں، وہ بڑے حیران ہوئے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے عراق سے کہ جناب عالی زری چڑھانے کے لیے آج کے روزے پر کچھ لوگوں نے بہت سونا لگا کے زری بنائی۔ آیت اللہ آقا محسن حکیم جو کہ آل اللہ مقامہ عالم تھے اس زمانے میں، آج سے 50 برس پہلے، تو ہم یہ زری نہیں چڑھنے دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ 12 اماموں کو نہیں مانتے، عباس یہ زری قبول نہیں کریں گے۔ اب زری آ چکی تھی، سونے کی زری تھی، اور حضرت عباس کے روزے پہ پہنچ چکی تھی، وہ بزی تھے کہ ہم چڑھائیں گے۔ آقا محسن حکیم نے کہا جب تک ہم نہ آ جائیں زری نہ چڑھانا۔ اتفاق دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ عالم کہیں آ کے روک نہ دیں، کچھ سنگن ان کے کان میں آ گئی تھی، انہوں نے کہا جلدی سے پرانی زری ہٹاؤ اور نئی لگاؤ۔ مجمع تھا، پرانی زری ہٹا دی گئی اور نئی زری جیسی اٹھا کے رکھی گئی، پتہ چلا تابوت بڑا ہو گیا، زری چھوٹی ہو گئی۔ اب ان کی ہو گئی کچی، تو انہوں نے بڑھئی بلایا اور کہا تابوت کو آری سے کاٹ کے چھوٹا کر دو۔ بس یہ خبر جو محسن حکیم کو گئی اور وہ غصے میں وہاں سے آئے، ان کا خبردار ہٹاؤ، تابوت پہ آری نہیں چلے گی عباس کے۔ اب یہ دیکھیں وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں۔ میں نے کہا تھا نا جب کی کہیے بتا دوں، 50 برس پرانی مجلس سنا رہا ہوں۔ تو وہ جناب عالی انہوں نے فوراً ایران خط لکھا اور انہوں نے کہا نئی زری جائے، جب تک پرانی زری رکھی رہے گی اور میں روزے میں موجود رہوں گا، یہ زری واپس جائے گی۔ جلدی سے ایران سے نئی زری بن کے آئی۔ جب نئی زری ایران سے آنے لگی تو بادشاہ ایران نے سرحدیں کھول دیں اور ایرانیوں سے کہا بغیر ویزے کے زری لے کے جاؤ حضرت عباس کی، داخل ہو جاؤ، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں آدمی ایران سے حضرت عباس کی زری لے کے جب روضہ عباس پہ پہنچے تو ایک دھوم مچ گئی۔ تو وہ پورے جلوس کی تصویریں دکھا رہے تھے ایسے ایسے کر کے، یہ دیکھیے جلوس آ رہا ہے حضرت عباس کی زری لے کر ایران سے حضرت عباس کے روضے پہ چڑھانے۔ آقا محسن حکیم نے یہ زری بنوائی ہے اور منگوائی ہے، اور وہی زری حضرت عباس پہ لگی اور لگی رہی، برسوں لگی رہی۔ اس کے بعد پھر اب چینج ہوئی، پھر چینج ہوئی، اب پھر چینج ہو گئی، پھر بدل دی گئی، اور جیسے جیسے پرانی زریاں نکلتی ہیں وہ امام زادوں کے روضے پر جاتی رہتی ہیں۔ جو حضرت عباس کی نسل میں بیٹے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ زری چلی جاتی ہے اترنے کے بعد، اور پھر نئی زری لگ جاتی ہے۔ تو ابھی نئی زری امام حسین السلام کی بھی لگی اور حضرت عباس علیہ السلام کی۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی دیکھیے یہ لوگ جو بیزار ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، کہنے لگے صرف ہم شیعہ تبرہ نہیں کرتے بلکہ تمام مسلمان تبرہ کرتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے؟ تو کہنے لگے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ تبرہ کے معنی ہے بیزار، لفظ کو قبول نہ کرنا، چیز کو قبول نہ کرنا۔ جب ہم نے کہا تبرہ تو نفرت، دیکھیے لفظ تبرہ سے تبرہ کیا تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو اگر لفظ سے بھی بیزار ہو جائیں اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ اب جو افتخار عارف نے مجلس سنی، کہنے کہ کیا زبان ہے، کیا بیان ہے، اور کس طرح بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اب جناب اس کو 30-35 سال گزر گئے، اسلام آباد سے فون ہے، وہ آپ کون سے محلے میں مجھے مجلس میں لے گئے تھے؟ اس وقت میں کچھ لکھ رہا ہوں یادداشتیں، اور وہ کون مولانا پڑھ رہے تھے مجلس جو 9 محرم کو، آپ مجھے وہاں لے کے گئے تھے۔ تو جب وہ کچھ لکھنؤ کی بات بھول جاتے ہیں افتخار عارف، ذرا یاد دلائیے فلاں بات۔ تو بہرحال وہ تو لکھنؤ کی باتیں پوچھ لیتے ہیں، دور دور سے فون یہ آتے ہیں، یہ بتا دیجئے حضور کی دادی کا کیا نام تھا، حضور کی نانی کا کیا نام تھا، جناب خدیجہ کی والدہ کا کیا نام تھا۔ تو بھول ایک ایسی بیماری ہے اور حافظہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اللہ دے دے۔ صلوات پڑھیے گا۔
इन्नल्लाह अस्तफा, हमने आदम का इंतखाब किया, नूह का इंतखाब किया, और उसके बाद इब्राहीम का हमने इंतखाब इसलिए किया कि नबी भी, रसूल भी, खलील भी, लेकिन अब हम इन्हें इमाम बना रहे हैं इसलिए इनका इंतखाब कर लिया। परवरदिगार, ये चौथा इंतखाब जो इमरान का है, मुसलमान ये कह रहे हैं कि इमरान मरियम के बाप का नाम है, उनको चुना गया। मुसलमान तफसीर में कह रहे हैं इमरान मूसा और हारून के बाप का नाम है, ये चौथा इंतखाब मूसा और हारून के बाप का है। तो मासूमीन ने फरमाया कि गलत ख्याल है, इसलिए कि इमरान का चुनाव ये बता रहा है, अस्तफा बनाना, कि अब कयामत तक इमरान और उनकी आल के अब नहीं होगा और हिदायत का सिलसिला यहीं से कयामत तक जारी रहेगा। आदम और नूह के बाद आले इब्राहिम और फिर आले इमरान का चुनाव और इंतखाब और मुस्तफा बनाना ये बता रहा है कि आले इमरान कोई ऐसी आल है जो इमरान की औलाद है और वो बाकी रहेगी कयामत तक, और वो अब तक बाकी है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो मूसा और हारून के बाप इमरान थे, लेकिन ना मूसा की औलाद दुनिया में बाकी रही, ना हारून की औलाद बाकी रही। अगर मूसा की औलाद कहीं दुनिया में होती तो बहुत से मूसवी होते, अगर हारून की औलाद होती तो बहुत से हारूनी होते। आज तक किसी यहूदी ने यह दावा नहीं किया कि हम मूसा या हारून की औलाद है, ना ईसाइयों ने ये दावा किया कि हम ईसा की औलाद है। पता चला ना मूसा की औलाद, ना हारून की औलाद, ना ईसा की औलाद, कोई ऐसी औलाद है कि जो बाकी है रुए जमीन पर। तो इमाम ने फरमाया कि इमरान क्या सिर्फ मूसा और हारून के बाप का नाम था या मरियम के बाप का नाम था? नस्ल मरियम चली ही नहीं, ईसा चौथे आसमान पे चले गए। जब शादी नहीं की तो औलाद कैसी? अब देखिए, जब आते हैं तो उसके बाद शादी वादी होती है कि नहीं होती है, और इमाम मेहदी शादी करवाते हैं कि नहीं करवाते, ये तो सब हम बाद में देखेंगे। अभी तो सब होने वाला है, जो हुआ है उसकी बात कर लो। इमाम सादिक ने फरमाया ये हमारे जद्दे आला अबू तालिब का नाम है इमरान। अबू तालिब की औलाद को चुना गया इसलिए कि वो अबुल इमाम है, 12 इमामों के बाप हैं। इमामत का मौजू आपके समझ में आ रहा है? यही हिकमत इलाही है कि इस तरह आयत में आले इमरान पुकारा जाए। आइम्मा जो है वो आले इब्राहिम भी है और आले इमरान भी है, इसलिए कि इब्राहिम की आल भी है, और फिर आखिर में चुनाव इमरान की औलाद है, यानी अबू तालिब की औलाद से इमामत का होना जरूरी है। देखिए, शर्त ये लगती है, शर्त लगाई गई वो हाशमी हो, वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हो। यहाँ आते आते अस्तफा ये हुआ कि फरमाया सरकार ने कि जरूरी है जो इमाम बने वो अबू तालिब की औलाद हो। ऐसी दीवार खैर दी कि अबू तालिब के औलाद से जो बाहर होगा वो इमाम बने ही नहीं सकता। यह है सिलसिला इमाम है, इसलिए कि कुदरत उससे अपने काम लेती है। अल्लाह ही जानता है कि इस्मत किस तरह कार फरमाई करती है और कैसे अल्लाह के इशारों पर काम हो रहा होता है। गैर मासूम ना अल्लाह की जबान समझ सकता है, ना आसमानी इशारे समझ सकता है, ना फिरिश्तों को पहचान सकता है, ना आसमान के दरवाजों से वाकिफ है। यहाँ इमाम बैठ के मिंबर पे कहता है जैसे जमीन के रास्ते जानता हूँ ऐसे आसमान। हजरत अल्लामा डॉक्टर समीर अख्तर नकवी, नारे सलवात। इमाम का शुजा होना जरूरी है, करीब नहीं आती, और वो मुजाहिरा शुजात का करे या ना करे वो सजा होगा। इसलिए फरमाया मासूम ने कि 3 चीजों में हम 12 के 12 बराबर हैं। तो इल्म में बराबर हैं, जितना इल्म अली का है सलूनी मुझसे पूछो, इतना ही 11 इमामों का है। सब सलूनी कहते हैं, सब कहते हैं हमसे पूछो, और जब मेहदी आएंगे तो वही आवाज देंगे सलूनी, वही कुफे का मिंबर, वही अली का मिंबर। सिलसिला इमामत में इल्म लाजमी है, जाहिल इमाम नहीं बन सकता। उसके बाद पर हम सब शजात में बराबर हैं। अगर अली फातह बदरो हुनैन है, फातह खैबर व खंदक है, तो हर इमाम फातह खैबर है,
ہر امام فاتح بدر و حنین ہے، سب کی شجاعت برابر. اور تیسری چیز عبادت. عبادت میں 12 کے 12 برابر ہیں. جو معجزات پہلے کو ملیں گے وہ 11 میں بھی موجود ہوں گے. آئے تطہیر سب کے لیے ہوگی، آئے مباہلہ سب کے لیے ہوگی، سب کے لیے ہوگی. 5 حدیث کی سزا میں نظر آتا سلسلہ چادر کا مہدی تک، اس لیے کہ اس میں اعلان ہو گیا بنوہا و بالوہا، بیٹے ہی بیٹے آ گئے چادر میں. ابنانا و ابناکم، بیٹے جتنے بیٹے مہدی تک آئیں سب مباہلے میں آ رہے ہیں. آئے درود میں سب شامل ہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں پیغمبر اور 12 امام برابر ہیں. یعنی درود میں پیغمبر اور آل برابر ہے. یہ نہیں کہ بڑا درود محمد پہ پڑھا جائے چھوٹا آل پہ. حدیث قصہ میں برابر ہیں. بیٹی سے تعارف ہو رہا ہے برابر ہے، نہ کسی کا نور چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. سمجھے نا؟ اصطفیٰ میں سب برابر ہیں، عصمت میں سب برابر، کسی کی عصمت چھوٹی اور کسی کی بڑی ہے. اور فرما دیا ہم آل. جب بھی رسول اللہ فرماتے تھے حدیث کہتے تھے ہم آل محمد، ہم آل محمد، ہم آل محمد سے محبت. اپنے آپ کو بھی آل میں شامل کرتے تھے. اور یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی بات. تو شجاع ہونا ضروری، اس کے ساتھ ساتھ سیاست زمانہ کا ٹکراؤ نبوت اور امامت سے ہوتا رہے گا. امام کو یہ پتا ہے کہ ہم کو کیا اقدام کرنا ہے، اس لیے کہ زمانے کی سیاست سے جیتنا آسان نہیں. بڑے بڑے سیاستداں جھولا جھول جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ سیاست کا کون سا موڑ آ گیا ہے، اب کیا کریں. تو ایسی صورت میں ان کے پاس یہ راستہ ہوتا ہے کہ فلاں کو قتل کروا دو، فلاں کو قتل کروا دو. امام ایسا نہیں کرے گا. دشمن کتنا ہی بڑا ہو اور چال بڑی چل گیا ہو، مگر معاویہ کو علی قتل نہیں. اس لیے کہ قتل سے کام نہیں چلتا ہے یہاں، بلکہ یہاں دشمن کو زندہ رکھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کتنی حسرتیں ہیں، نکال لے دل کی اور اس کے بعد دیکھیں دنیا میں تیرا نام رہ جاتا ہے یا میرا نام. اگر اپنے دشمن کو مار دیا جائے پہلے ڈر کر کہ یہ کام بگاڑ دے گا، تو یہ اللہ کر رہا ہے. اللہ ایسا کرتا نہیں. اگر اسے کرنا ہوتا تو سب سے پہلے آش پر ہی شیطان اسے زمین پہ آنے ہی نہ دیتا. کہاں جاتا؟ آسمانوں پہ ہو جاتا تو آج ہمیں کب مارا گیا. اور تھا کون مردود؟ وہ تو اپنے کرم بھگت رہا ہے، اپنے عمل سے پہچانا گیا، اپنے گناہ سے پہچانا گیا نا، اپنی نافرمانی سے پہچانا گیا نا. جب اللہ نے تعارف کرایا اس نے ایسا کیا، سجدہ نہیں کیا. اللہ نے بتایا تو آدم جب زمین پہ آئے تو سب پورا بتایا، اور پھر اپنی اولاد کو بتایا اور ہم تک آ گئے. تو آدم کو بھی نہیں پتا چلتا کہ سجدہ جب آدم کو ہو رہا تھا تو آدم کو پتہ ہی نہیں چلتا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، جب ہی مار مور کے برابر کر دیتا شکل. تو عدل الہی پکارتا. جس طرح اللہ کے لیے عادل لازمی ہے، ایسا ہی امام کے لیے عصمت لازمی ہے. یعنی عادل اور عصمت دونوں برابر ہیں. نہ اللہ اپنے دشمن کو مارتا ہے. زندہ رہ جا. دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کتنی سیاست تجھے آتی ہے. بڑے زمانے نے سیاست چلی اور پھر لمحہ با لمحہ علی کی مصروفیت بڑھتی گئی بعد پیغمبر. 25 برس ایسے گزرے کہ ہر لمحہ سیاست علی یوں ٹالتے چلے گئے. کسی نے کہا یا علی آپ کے پاس ابھی طاقت ہے، آپ چاہیں تو اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو، اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت بنا دی ہے، اسی سمت ہمیں جانا ہے. ہمیں اپنی سمت نہیں بدلنی ہے. اب سمت علی سے کوئی پوچھتا کہ اللہ کی سمت کیا؟ 4 سمتیں ہیں نا، پورا پچھم اتر دکھن ہے نا. 4 سمتوں میں انسان جا سکتا ہے، اور حضرت علی نے 6 بتائی ہیں. 4 تو یہ ہو گئی 4 طرف والی، اور 2 اور ہیں. آسمان سے چلے تو زمین کی طرف تو 6 سمتیں ہو گئی. تو اب امام سے کوئی پوچھتا آپ کی سمت کیا ہے؟
تو وہ اللہ کی بنائی سمت ہے. امام کو ادھر جانا ہے, امام کو جانا ہے. بندوں کے کہنے سے امام کام نہیں کرتا. خلافت کے موقع پر ابو سفیان نے آ کر کہا یا علی کہیے تو لشکر پیادوں سے مدینے کی گلیوں کو بھر دوں اور آپ کی خلافت واپس لے کر چھوٹے موٹے قبیلے والوں سے آپ کو واپس کر دوں. کہا علی حق میں باطل کی مدد نہیں لے. نہج البلاغہ تو کہاں دنیا نے علی کو سمجھا ہے؟ ارے یہ مجلسیں ہماری اور یہ کتابیں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علی سمجھا سکیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم کسی کو جلا رہے ہیں. ہم کسی کو جلا بلا نہیں رہے, ہم اپنے بچوں کا علم تیز کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں علم صرف کہتے ہیں محبت علی کو, اس کے علاوہ علم نہیں ہے. ہم اپنے سبق کو دوہرا کر بڑے ہونے والے بچے کو یاد کراتے ہیں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر کسی کو پسند آ رہا ہے بیٹھے, نہیں پسند تو جائے, کان بند کر لے. زبردستی اور جبر نہیں ہے. ذکر علی جبر سے نہیں سنایا گیا. اب مسلمان جب سیاست میں ہار گئے, جو سیاست بنائی تھی 25 سال میں غبارے سے ہوا نکل گئی. ایسے تم تراق سے سیاست لے کے آئے تھے, پورے عرب پہ چھا گئے تھے. 25 برس کے بعد منہ لٹک گئے سب کے. بھائی کیا ہوا؟ ارے بھائی 3 خلیفہ نہ رہے, اب چوتھا کہاں سے لائیں؟ چوتھا نہ ملا تو سب علی کے پاس آئے. علی نے کہا جاؤ جیسے پہلے بنائے تھے کسی اور کو بنا. یہ ہے شان علی, یہ ہے شان علی. جاؤ انتخاب کر لو. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا سب کا اتفاق آپ پر ہو گیا ہے. اب وہ دشمن جو کبھی علی کو بنانے کو بھی تیار نہیں تھے, آج وہ بھی بیٹھے ہیں, نہیں آپ ہی کو بنائیں گے. ارے بھائی کیوں بناؤ گے, کاہے کے لیے بناؤ گے؟ دیکھیے 2 دعائیں ہیں اور بہت ہی مقبول ترین موقع ہے, مجلس کا ذکر علی ہو رہا ہے, ذرا دعا کر دیجئے. علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کی صاحبزادی کا بھی فون آیا, ان کا میری طبیعت بہت خراب ہے, وہ اسپتال میں داخل تھیں. انہوں نے خود ہی پرچہ بھجوایا. تمکین زہرا عابدی ذاکر حسین ہیں. انہوں نے کہا دعا کے 2 بول, دعا کیجئے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. محمد انور صاحب کھمن کینسر, دعائے صحت کی اپیل ہے, پروردگار ان کی بیماری کو دور کر دے اور ان کو بالکل صحیح و سالم ان کے عزیزوں کے پاس انگلینڈ سے یہاں پہنچا دے. بحق محمد اور آل محمد, بحق کے صدقہ مولا علی, اللہ صحت کلی عطا فرمائے. مولا علی کے لیے اب تشریف فرمائیں. تو علی نے کہا نہیں میں تو یہ عہدہ تمہارا نہیں لوں گا. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ عہدہ نہیں لیں گے تو ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ جملہ کتنا عجیب ہے, بڑا ڈراؤنا جملہ ہے. منہ سے نکل گیا تھا زرداری صاحب کے کہ ہم اگر فوج نے ایسا کیا اور ایسا کیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اب جو دبئی گئے تو آئی نہیں رہے. ارے بڑے عجیب مسائل ہو جاتے ہیں جناب, منہ سے جملے نکل جاتے ہیں, ایسا پکڑتے ہیں وہ تو کہیے یہ ممبر مولا علی کا ہے تو ذرا کچھ بچت ہو جاتی ہے, معاف کر دیتے ہیں, ورنہ یہاں بھی کہاں معاف کرتے ہیں. یہاں تو زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے, کوئی جملہ تو مل ہی جائے, کچھ تو مل جائے, چھوڑا. بہرحال کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا نہ کیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی, اس لیے کہ یہ سیاسی ممبر نہیں ہے, یہ روحانی ممبر ہے. تو یہاں مولا کے اشارے ہوتے ہیں, یہاں مدد ہوتی ہے, یہاں ائمہ کی مدد چاروں طرف سے ہوتی ہے, فرشتوں کی مدد ہوتی ہے. ائمہ نے دعائیں مانگی ہیں ذاکر کے لیے, دعائیں دی ہیں کہ جو ذکر حسین کرے اللہ اس کو بڑی برکتیں عطا کرے, بڑی وہاں سے مددیں ہوتی ہیں. دیکھیے بڑا مرتبہ ہے, نوحہ خان, سوز خان, ذاکر سب کا بہت مرتبہ ہے. میں آپ کو ایک مثال سنائے دیتا ہوں. ابھی ہم جس طرف آ رہے تھے مولا علی کے ذکر میں, ہم واپس آتے ہیں, ایک چھوٹی سی گفتگو درمیان میں کرنی ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے یہ کتاب ہمارے کتب خانے کی ہے اور اس کے اتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ضخامت کتاب کی. اس کا نام ہے ہابسن اینڈ جابسن. کتاب کا نام ہے ہابسن اینڈ جابسن. یہ انگریز ہنری یولے نے یہ کتاب آج سے 150 برس پہلے لکھی ہے. یہ انگریزی زبان کی ڈکشنری ہے, لغت. اس میں اور
دیگر ڈکشنریوں میں فرق کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ کہ جب انگریز آئے ہندوستان تو یہاں 50 60 70 برس گزر گئے، ان کو 100 سال گزر گئے، اور پھر وہ حکومت پورے ہندوستان پہ کرنے لگے. تو انگریز امنڈ کے یہاں آنے لگا، بڑی بڑی کوٹھیاں مل گئیں، بڑے بڑے آفیسر آئے، کلکتے میں چھا گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، بمبئی میں چھا گئے، کراچی، یہ کراچی سب انہی کا بنایا ہوا ہے کہ لفٹن وغیرہ یہ سڑکیں وڑکیں سب وہی انگریز بنا کے گئے تھے. نام بھی انہوں نے انگریزی رکھے کہ لفٹن، یہ کیمل اسٹریٹ اور یہ فلانی اسٹریٹ، یہ سب انگریزی نام کس نے رکھے؟ انگریزوں نے رکھے. تو کراچی بھی بنایا، ساحل علاقے انہیں بہت پسند تھے، بمبئی میں رہے، کلکتے میں رہے، لکھنؤ بھی آئے، حکومت کی، الہ آباد میں رہے، میسور میں رہے، سرنگا پٹم میں رہے، گوالیار میں رہے، الہ آباد میں رہے، کانپور تو ان کا کینٹ تھا، فوج رہتی تھی انگریزوں کی، بہت سی چھاونیاں تھیں ان کی، میرٹھ وغیرہ، یہ وہ دلی میں رہے، وہ تو دارالحکومت تھا ان کا، پورا یہ پنجاب، یہ پورا سندھ، یہ پورا پشاور، یہ سب ان کے قبضے میں تھا، پورے ورلڈ پہ ان کی حکومت تھی. اب ہندوستان جب آئے تو وہ ذرا تہذیب سے متاثر ہوئے اور ان کے بچے پیدا ہوئے ہندوستان میں. جیسے کراچی میں اگر کسی بیرونی صوبے کے آدمی کا بچہ کراچی پیدا ہو جائے اور یہاں پڑھنے لکھنے لگے اور بڑا ہو جائے 20-22 برس کا، تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس صوبے کا ہے. آپ کی طرح اردو بول رہا ہے، آپ کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بات چیت آپ کی طرح کر رہا ہے، رکھ رکھاؤ اس کا تہذیب آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مجلسوں میں جا رہا ہے، تو آپ کا جیسا لگے گا. تو انگریزوں نے ظاہر ہے کہ بہت کوشش کی، شیروانیاں پہننے لگے، چوڑی دار پیجامہ پہننے لگے، مسلمان جو کپڑے پہنتے تھے وہ پہننے لگے، ان کے بچے اور متاثر ہوئے. تو جب وہ اسکول کالج جانے لگے تو ظاہر ہے کہ اردو کے لفظ، ہندی کے لفظ ہندوستانی بچوں سے سنے، گھر میں بولنے لگے، پھر وہ انگریزوں کے خاندانوں میں لفظ رائج ہو گئے. ملکہ وکٹوریہ کو پتا چلا کہ بھائی وہاں جو انگریز رہ رہے ہیں، جو زبان انگریزی بول رہے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ ملاوٹ کر لی ہے زبان میں، اور وہاں کے مقامی لفظ بھی زبان میں انگریزی میں شامل کر لیے. تو ملکہ نے اس ہنری کو بھیجا اور ہنری سے یہ کہا کہ تم وہ سارے لفظ لے کر ایک پوری لغت بنا کے لاؤ جو اردو کے لفظ انگریزوں نے لے لیے. اور یہ انگریز خود کہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو جنہیں پڑھے لکھے انگریز ہیں ان کو پتا ہے. مثلا جیسے جنگل لفظ ہے تو انگریزی میں جنگل ہی ہے، اردو کا لفظ ہے لیکن وہ جنگل ہے. اس طرح بہت سے لفظ ان کے یہاں ایسے پائے جاتے ہیں انگلینڈ میں کہ جو اردو کے ہیں لیکن وہ اس کو انگریزی سمجھ کے بولتے ہیں. جیسے وردی ہے، وردی کا لفظ ہے، عربی ہے، قرآنی لفظ ہے، اردو میں آیا، ورد سے سورہ رحمان سے لفظ اردو میں آیا، گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، لال رنگ کو کہتے ہیں، وردی باجے کو کہتے ہیں، وردی سرخ رنگ کے کوٹ کو کہتے ہیں. وہ سارے معنوں میں انگریز وردی بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ انگریزی کا لفظ. ابھی وردی پہنے ہوئے آفیسر، وردی پہنے ہوئے. تو اس طرح کے بہت سے لفظ ملکہ نے کہا بھائی یہ لفظ بنا کے لے آؤ، اور ساری لغت تیار کر کے وہ کلکتے آیا. اس نے کہا یہاں انگریز زیادہ ہیں، تو ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا. رات جو ہوئی تو بیٹھا یہ کتاب لکھ رہا تھا. دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہے یہ، کتنی باریک باریک لکھی ہوئی ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ اس میں میٹر کتنا ہے اور کتنے لفظ ہیں، اس کی تشریح کتنی ہے. تو وہ لکھ رہا تھا کہ اس کے کان میں شور کی آواز آئی. اس نے کھڑکی کھولی، دیکھا ایک بہت بڑا مجمع آ رہا ہے اور سب کالے کپڑے پہنے ہوئے، سارے کالے کپڑے پہنے اور گورے 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 چہرے، گورے ہیں اور کپڑے کالے پہنے ہوئے. اس نے کہا چلو یہ تو کوئی نئی چیز ہے، میرے کام آئے گی لکھنے کی، دیکھیں تو یہ کیا ہے. نیچے اتر کے آیا، سڑک پہ آیا، کچھ لوگوں سے پوچھا کیا ہے. کہنے لگے کیا نئے آئے ہو؟ کہا میں تو انگلینڈ سے آیا ہوں. اچھا یہ آج شب عاشور ہے، یہ ہر سال ایک جلوس ادھر سے جاتا ہے. کہنے لگے یہ تو انگریزوں کا علاقہ ہے. ہنری کہنے لگا یہ تو انگریزوں کا علاقہ ہے، تو یہ جلوس اس طرح کے تو مسلمان نکالتے ہیں. کہنے لگے یہ انگریز کے بچے ہیں سب، یہ یہاں ہندوستانیوں کے ساتھ رہتے رہتے ماتمدار ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچے علم نکال رہے ہیں اور تعزیہ نکال رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی طرح ماتم کرنے لگے. اب ہر سال ان کے یہ بھی تعزیہ بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، تابوت بناتے ہیں اور شب عاشور یہ ماتم کرتے ہیں. تو کہنے لگے یہ کہہ کیا رہے ہیں، یہ کہہ کیا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ غور سے سنو کیا کہہ رہے ہیں. یہ ماتم کر کے کہہ رہے ہیں حسن حسین حسن حسین حسن حسین. اب اس نے سنا، ہنری نے ان سے بھی اب قریب گیا کہ لڑکے انگریز کیا کہہ رہے ہیں اور ماتم کر رہے، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں. تو اس نے غور سے سنا تو اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ سب کہہ رہے ہیں ہاپسن جابسن ہاپسن جابسن ہاپسن حسن حسین حسن حسین ہاپسن جابسن حسن حسین حسن حسین. اس نے لڑکوں کے انٹرویو لیے، کہا یہ کون تھے حسن حسین؟ کہنے لگے یہ مسلمانوں کے نبی آخر کے دونوں بیٹے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ظلم کے ساتھ، ایک کو زہر دیا گیا، ایک کو کربلا میں تلوار، اس کا ہم ماتم کر رہے ہیں، دونوں حسن حسین کا. یہ جلوس اس کا ہے.
اب وہ اپنے کمرے میں آیا تو یہ کتاب جو لکھ رہا تھا وہ موٹی سی، اس کے اوپر اس نے بڑا بڑا لکھ دیا آپشن جابسن، میں اس کتاب کو حسن اور حسین کے نام کرتا ہوں۔ نیچے اس نے لکھا حسن حسین ہاپسن جابسن، جو کہ انگریز بول رہے تھے۔ اب اس لغت میں آپ دیکھیں گے ایچ میں جب حسین آیا تو جیسے اسے جوش آ گیا، اور اس کے بعد وہ جب ہندوستان سے نکلا تو تمام یورپ کے ملکوں میں پوچھتا پھرا حسین کو جانتے ہو؟ ہالینڈ گیا، ڈچ والوں سے پوچھا حسین کو، انہوں نے کہا جانتے ہیں۔ جرمن زبان میں اس نے پوچھا حسین کو جانتے ہو؟ فرینچ میں پوچھا حسین کو۔ جس نے جو تلفظ کیا، فرینچ کا تلفظ بھی لکھا ہے کہ حسین کیسے بولا جاتا ہے، جرمن زبان، ڈچ زبان، اسپینش میں، لاطینی میں، دنیا کی ہر زبان میں بتایا حسین کیسے بولا جاتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس ڈکشنری کا نام اس نے حسن حسین رکھ دیا۔ اب اس میں آپ کو لفظ ملے گا جو عام طور سے لغت نویس نہیں لکھتے، اس میں امام باڑہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تابوت لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں علم لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تعزیہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے تمام شیعہ جو لفظ بولتے ہیں عزاداری میں، عزاداری لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس نے بتایا کہ یہ سارے لفظ یہ انگریز لے گئے۔ اب ہندوستان آزاد ہو گیا، جب آزاد ہو گیا تو انگریز واپس چلے گئے۔ اب وہ لڑکے جوان ہو کے ادھیڑ ہوئے، وہ بھی واپس انگلینڈ چلے گئے۔ اب وہ سب جا کے آباد ہوئے زیادہ تر ناروے میں۔ اب وہ وہاں بھی جلوس نکالنے لگے۔ اب وہ بولتے حصہ حصہ فیسٹیول نام رکھا، اور ایک بینر بنایا اور عاشور کے دن نکلے اور اسی طرح ماتم کرتے ہوئے۔ تو وہاں کے لوگ بھی متاثر ہوئے، بھائی یہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگے ہم ہندوستان سے لائے، اور بہت بڑی شخصیت حسین تھی، ان کی یادگار ہم مناتے ہیں اور یہ جلوس نکالتے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اب ہر سال عاشور کو ناروے میں انگریزوں کا جلوس حصہ فیسٹیول نکلتا ہے، اور اگر عیسائیوں کا جلوس دیکھنا ہے تو کربلا معلیٰ میں عیسائیوں کی آمد دیکھیے، یوٹیوب پر پڑی ہے، اور ابھی وہ آئیں گے عاشور کے دن تو ذرا خیال رکھیے گا۔ پچھلے سال چائنا والے بھی آئے تھے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ عزادار چائنا میں بھی رہتے ہیں۔ تو عاشور کے دن آپ دیکھیں گے لائف کربلا دیکھیے گا، آتا ہے لائف عراق ٹی وی، تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی قومیں امام حسین کے روضے میں آ رہی ہیں۔ تو جسے اللہ اصطفیٰ کر لے، چن لے، اپنی محبت کا مرکز بنا دے، تو اس کے مقابل تاریخ میں کون سی ہستی آ سکتی ہے؟ علی ایک ایسی ہستی تھے کہ اللہ نے انتخاب کر لیا تھا تاکہ ان سے ہدایت ہو۔ یعنی دنیا کی ساری سیاستیں تمہیں گھیر لیں لیکن علم سکھاتے رہنا، علم انہیں ان کا جہل دور کرتے رہنا، اس لیے کہا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علی سے زیادہ علم پہ کوئی دنیا میں نہیں بولا، علی سے زیادہ علم پہ اقبال کسی کے نہیں پائے جاتے۔ علی نے بتایا کہ علم کی شان کیا ہے، اسی علی پر یہ افتاد ڈال دی گئی کہ سب بیعت کر کے باہر نکل گئے، اور اس کے بعد علی نے بتا دیا کہ کون بیعت کر کے ابھی پھر جائے گا۔ نام بتاتے گا، ایک اور آیا کہا یہ تو میرا قاتل ہے، پھر بلایا کہا بیعت کر، لوگوں نے کہا یہ آپ کا قاتل ہے، مار ڈالوں، کہا اس نے ابھی جرم کہاں کیا جو مار ڈالوں۔ علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو پہچانتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، دنیا علی کو کہاں سمجھی، اور ابھی خود ہی بیعت کی اور خود ہی بیعت کر کے نکل گئے اور بغاوت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی جنگ تیار ہے، علی نے کہا چلو، کہاں؟ بصرے میں۔ اب یہ قائم رضا صاحب کے بڑے بھائی کاظم رضا صاحب آئے ہوئے ہیں، آج کل بصرے میں ہیں اور وہیں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بصرے میں بھی جہاں جنگ ہوئی جمل کی، وہاں ایک بڑی سی مسجد بنی ہے، مسجد علی، اور اس کی زیارت ہوتی ہے۔ تو بصرے میں بھی زیارت ہیں، لیکن اب بصرے کون جائے؟ عراق سے، کربلا سے فرصت ملے، نجف سے، قاسمین سے، سامرے سے، تو آدمی دوسری زیارتیں بھی کرے، اتنا وقت کہاں ہوتا ہے۔ مسجد علی وہاں بنی ہے، یعنی یادگار ہے اس میدان کی۔ اور علی آئے، دیکھا تو 12,000 کا لشکر تیار، تلوار کھینچے علی کو قتل کرنے کے لیے، اور ایک اونچا سا اونٹ بیچ میں، اور اس کے اوپر ایک اماری۔ ایک ہیبت ناک منظر میدان کا تھا، مسلمانوں نے کبھی یہ منظر ہی نہیں دیکھا تھا میدان جنگ کا۔ علی کو سب دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ علی کی نظر لشکر پہ نہیں تھی، علی کی نظر اونٹ پر تھی۔ مالک اشتر نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس اونٹ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ اس کے اندر شیطان سمایا ہوا ہے، اس نے حلول کیا ہوا ہے، اس کو مارنا ضروری ہے، اگر یہ آج بچ گیا
तो घर घर में ऊंट की पूजा होगी, ऊंट का मुजस्समा बनाकर लोग रखेंगे। और उसके बाद अली ने जुल्फ़िकार ये कहकर खींची, परवरदिगार पहला बार अली का तेरी राह में ये कह के जो घोड़े को दौड़ाया तो इधर से सीधे हाथ को घोड़ा गया, लेकिन जब वापस आया तो पहली सबके आगे से होता हुआ यूं जा रहा था कि अली ने तलवार को ऐसे कर लिया था जैसे दरख्तों को काटता हुआ। भाई तवज्जो कीजिएगा, उधर से चले तो सर काटते हुए चले, जब वापस हुए तो पैर को काट। क्या बात है मोहम्मद हनफिया कि अभी तक तुम वहां नहीं पहुंच सके। का मिहार बहुत लंबी है और कई हजार आदमियों ने मिहार को पकड़ा है, और जो कत्ल होता है तो दूसरा बढ़ के मिहार को पकड़ लेता है, इसलिए इस नाके तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। 17 बार मोहम्मद हनफिया को अली ने भेजा और बार बार वो हमला करके आंख में आंसू आ जाते थे और वहां तक नहीं पहुंचते थे। एक बार, अब जो आखिरी बार मोहम्मद हनफिया वापस आए तो ऐसा लगा कि अली के लश्कर से एक बिजली जो थी वो कड़की और कड़क कर ऐसा लगा कि लश्कर पे गिरी। अली ने कहा कौन है, कौन है? तो पता चला सवार इतनी तेज गया कि उसने नेज़े को ऊंट की आंख से उस आंख के पार किया। नाका गिरा और वो वापस हुआ। कहा ये कौन है? आवाज आई, आपका बड़ा बेटा हसन मुश्तबा। यह है शान इमामत, यह है शजात। कहां क्यों ना हो ज़हरा का दूध पिया है। जब रजस पड़ा हजरत कासिम ने तारुफ करवाया, मैं उसका बेटा हूं जिसको जहर से शहीद किया गया। मैं हसन मुश्तबा का बेटा हूं, मैं फातिमा जहरा का पोता हूं, मैं अली मुर्तजा का पोता हूं। 14 साल पूरे नहीं हुए थे। कासिम इमाम हसन की शबी थे। इमाम हसन बहुत हसीन और खूबसूरत थे। कासिम जब मदीने से चल रहे थे तो इमाम हुसैन ने कहा, कासिम घोड़े पे नहीं बैठना, हम तुम्हें अमारी में बिठाएंगे, ये धूप अरब की, ऐसा ना हो मेरा चांद कुमला जाए। यानी हुसैन ये चाहते थे कि कुर्बानियां हमारी अपने हुस्न के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश की जाए, यानी उनका रंग भी मैला ना हो, यानी धूप उनके रंग को सौला ना सके। कौन इन बारीकियों को समझेगा? सजाई थी अपनी कुर्बानियां हुसैन ने अल्लाह की बारगाह के लिए। और कासिम हमारी में थे, पर्दा उलट दिया जाता था हवा के लिए, घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता था। और हुसैन इतना चाहते थे कि बार बार कहते थे, जाओ कासिम से पूछ लो प्यास तो नहीं लगी, जाओ कासिम तक पानी पहुंचा दो। किसी खादिम से कहते, पूछो कासिम भूखे तो नहीं। ये तो रास्ते भर कासिम को पानी पिलाया जा रहा था, लेकिन करबला में तो कासिम प्यास से जांबलब थे। लेकिन एक बार भी कासिम ने ये नहीं कहा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। हाँ, माँ ये कह रही थी, कासिम मैदान जंग में तुम अपने बाप दादा की शजात के हुनर कब दिखाओगे? और बेटा कहता था, मादर गिरामी मैं जब भी इजाज़त के लिए जाता हूँ तो चचा कहते हैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। कासिम मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? कासिम वापस आ जाते, बहुत 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 मिन्नत करते, चचा जाने दीजिए, चचा जाने दीजिए। हाथ को चूमते, हाथ को बोसा देके कहते, चचा मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। आपने सबको इजाज़त दी, ओनो मोहम्मद गए, मुस्लिम के बेटे गए, तो मुझे भी जाने दीजिए। लेकिन कहते, कासिम दिल नहीं चाहता, दिल नहीं मानता कि मैं तुमको मैदान जंग में भेजूं। देख रहे हो तलवारें कैसे चल रही हैं, तीर कैसे बरस रहे हैं। बहुत उदास उदास माँ के खेमे में आए और बैठ गए ज़मीन पर। माँ आई, जुल्फों में हाथ फेरा, सर पे प्यार से माँ ने हाथ रखा और एक बार का, कासिम इतने उदास और फिर तुम मैदान जंग की इजाज़त चचा से क्यों नहीं लेते? कहा, माँ बार बार कहा लेकिन चचा जाने नहीं देते। एक बार माँ ने कहा, बेटा तुम गोद में थे जब तुम्हारे बाप का जनाजा उठ रहा था, तो तुम 13 बरस के मेरी 3 बरस के मेरी गोद में थे, अब 13 बरस के हो। ए कासिम
حسن نے مجھے قریب بلا کر ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا اور باندھ کر مجھ سے کہا میرے سرتاج نے ام فروا یہ تعویذ اس دن کھولنا جب کوئی بہت مصیبت اور بلا کا دن آئے اور اس کو کھول کے پڑھ لینا اور بیٹے کو بھی بتا دینا کہ بیٹا مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے دن سے بڑھ کر کوئی بلا اور مصیبت کا دن نہیں ہو سکتا، ذرا اس تعویذ کو کھولو جو باپ نے بازو پہ باندھا ہے۔ قاسم نے وہ تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کا خط رکھا تھا، بیٹا قاسم سن 61 ہجری میں 10 عاشور کو کربلا میں حسین گر جائیں گے نرغہ آدھا میں، اگر میں ہوتا تو میں اپنی جان حسین پر سے فدا کرتا۔ اے قاسم میری طرف سے تم حسین پر اپنی جان فدا کر دینا، میرے لال تم اجازت لے کر چلے جانا۔ خوشی خوشی خط پڑھ کر ماں کو سنایا، ماں نے کہا بیٹا پھر اب اذن میں کیا دیر ہے، جاؤ چچا کو یہ تحریر اپنے بابا کی دکھا دو۔ خوشی خوشی قاسم چہرہ سرخ تحریر لے کر آئے، کہا بابا ذرا اسے پڑھیے۔ امام حسین نے پہلے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، کہا یہ میرے بھائی کی تحریر ہے، پھر رونے لگے، اسے پڑھا، کہا قاسم اب تو ہم کیا کریں، لیکن دل نہیں مانتا، قاسم ہم تم کو نہیں جانے دیں گے۔ کہا ضرور ہے بھائی نے، لیکن ہم تمہیں کیسے اپنے سے جدا کریں، دل نہیں مانتا قاسم کہ ہم تمہیں جدا کریں۔ ابھی تک ہاتھ چوم رہے تھے، جب امام حسین نے پھر منع کیا تو زمین پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنا منہ امام حسین کے پیروں پہ رکھا اور پیروں کو چومنا شروع کیا۔ پیروں کو بوسے دیتے جاتے تو اور کہتے تھے چچا جانے دیجئے، مجھے میدان جنگ میں جانے دیجئے، جب بابا نے اجازت دی ہے تو آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ لیکن کسی طرح حسین ہاں نہیں کر رہے۔ ایک بار در خیمہ سے آواز آئی، ارے بیوہ کا ہدیہ ہے حسین، بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو حسین۔ جس شان کا مجمع ہے، جس طرح ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ 7 تاریخ تک تھکن ہو جاتی ہے، مجلسوں میں شرکت کرتے کرتے جلوس نکلنے لگتے ہیں، ماتم ہوتا رہتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جوان تھکتا نہیں۔ دیکھیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم تھکتے نہیں، ہمارے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہم تقریر اپنی پورے وقت کرتے ہیں، ہم تھکتے نہیں، ہم اپنے گلے کو پورا استعمال کرتے ہیں، تھکتے نہیں، ہم گریا برابر کرتے ہیں، تھکتے نہیں، تھکنا نہیں ہے۔ اور کم از کم بزرگوں سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جو بچے ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ کئے دن رہ گئے ماتم کے؟ آج 7 ہو گئی نا، ختم ہو گئی 7، کل 8 ہے، کل عباس عباس عباس، پرسوں الوداع ہے حسین حسین، لو عشرہ ختم ہو گیا۔ عاشور کو جاؤ گے جلوس میں ماتم کرو گے، زنجیریں لگاؤ گے، قمع لگاؤ گے اور ماتم کر کے شام غریبہ میں بیٹھ جاؤ گے، لو 10 دن گزر گئے۔ اب آج 7 ہے نا، کس کا ذکر ہے پتہ ہے کس کا ذکر ہے؟ یہ فاطمہ کا پوتا ہے، علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، ام فروا ایک بیوہ کی یادگار ہے، اور وہ ماں بیٹے کو مرنے کے لیے میدان میں بھیجنا چاہتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک جتنے جوان بیٹھے ہیں وہ ابھی ماتم شروع کر دیں۔ اور کیسے کریں؟ دیکھو بھائی جیسے ہم کرتے ہیں نا، اس طرح آواز سینے پر آئے، ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا ہے، بپرسا دینا ہے اور اس طرح کہتے جاؤ، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، کبھی سر پہ کرو۔ ارے بھائی اب تو ٹی وی اور کمپیوٹر کا زمانہ، یہ بتاؤ کمپیوٹر کو تم لوگ کس طرح استعمال کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے باسم کربلائی کے ماتم داروں کو دیکھا ہے؟ قسم کھا کے بتاؤ 25,000 جوان کالے کپڑوں میں ایک ساتھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور کیسے ماتم کرتے ہیں؟ کیا تم ویسا ماتم کر سکتے ہو؟ یہاں تک ہاتھ لے جانا اور 50,000 کا مجمع روزے کے درمیان بین الحرمین، عباس کے روزے سے لے کے حسین کے روزے تک، اور ایک بوڑھا باسم اپنی پوری آواز جان لگا کے نوا پڑھنا ہوتا ہے، چاہے آج 7 ہو 8 ہو 9 ہو۔ دیکھو لائف میں کہ وہ جوان عراق کے کیسے ماتم، تو کیا ہمارے جوان اتنے ہلکے ہیں؟ ایرانی جوانوں کو ماتم کرتے دیکھا ہے، تو کیا تم پیچھے ہو ایرانی اور عراقی جوانوں سے؟ ماتم ابھی ہوگا، قاسم کی مہندی آئے گی، گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ مہندی کیا ہے؟ مہندی یہ ہے کہ مہندی سمبل ہے شادی کا، اور ہم وہ کرتے ہیں جو کربلا میں نہیں ہوا۔
जो हुआ वो नहीं करते, जो नहीं हुआ वो करना है। यानी हुसैन का जनाजा नहीं उठा, हमें उठाना है। अब्बास का अलम नहीं उठा, फुरात पे गिर गया, हमें उठाना है। किसी की शादी नहीं हुई, ना अली अकबर की, ना ओनो मोहम्मद की, किसी की शादी नहीं हुई, हमें यादगार करना है, सेहरे का नाम लेना है, हमें सेहरे का नाम लेना है। और हमें ये बताना है कि देखिए अंग्रेज बच्चे यहां से मातम सीख कर गए, फिर आप सुनने लगे। कहानी नहीं सुनो, अपना गिरिया जारी रखो। ये सब गिरिया की बातें फजाइल नहीं हो रहे हैं। वो अंग्रेज बच्चे तुमसे मातम सीख कर, यहाँ के अजादारों से सीख कर वहां गए और मातम फैला दिया यूरोप में उन्होंने। अब आप लोग, आप तो आइडियल हो भाई, आइडियल बनो कि तुम्हें देख कर लोग सीखें। अब नौहा नौहा रहना चाहिए, रहना चाहिए, नवे को तफरी ना बनाना। मैं ये कह रहा हूं कि अपने को आइडियल बनाना। अगर कोई नया नवा खान बहकावे में आ रहा है और ये समझ रहा है मैं यूरोप में रहकर कोई इसमें फैशन डाल लूं, ये नहीं पसंद किया जाएगा, पसंद वही किया जाएगा। मां कहती थी कि जिस दम तेरी याद सताएगी अकबर, मां कहती थी कि ममता जिस दम सताएगी अकबर, तुम्हारी याद भी हरदम सताएगी। मेरे शहीद, मेरे नौजवान अली अकबर, उठो अली अकबर, मेरे जानी अली अकबर। रन में बेवा हसन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। ज़ैनब की दुहाई थी लुटी, हाय रे भैया माँ जाए रे भैया। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। यही नभे जिंदा हैं, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं से गिरिया होगा। अंग्रेजी में नोहे की जरूरत नहीं है, अंग्रेज को उर्दू आती है, वो उर्दू समझता है। इंटरनेशनल जबान है उर्दू, पूरी दुनिया में समझी जाती है। अब टेलीविजन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए सब एक दूसरे की जबान को तर्जुमा करके खुद ही समझ लेते हैं। कंप्यूटर ने यह आसानी रखी है कि एक बटन दबाया और दुनिया की 18 जबानों में एक साथ तर्जुमा हो जाता है, बल्कि 100-200 जबानों में तर्जुमा हो जाता है। ये घबराहट ना हो कि हम दुनिया की जबानों में हम पैगाम पहुंचाएं। हर जबान का आदमी पैगाम खुद पहुंचा रहा है। फारसी में नवा हो रहा है, अरबी में हो रहा है, अंग्रेजी में हो चुका, जर्मनी में हो चुका, सब कुछ लिखा जा चुका। इसलिए हमको सिर्फ उर्दू का नवा पढ़ना है, और नवा वो हो कि मातम हो। हम कहें हुसैन, आप तो हाय हुसैन, मैं कहूं कासिम, आपका ये हाय कासिम, हाय कासिम। मातम करते हुए उठना, जितने जवान हैं सब मातम करें अपनी कुव्वत के साथ खड़े होकर। मेहंदी से घबराहट ना हो, मेहंदी यादगार है। हजरत कासिम की इराक में आज मेहंदी निकली है। हजरत अब्बास के रोजे से, इमाम हुसैन के रोजे से खैमे गाह में मेहंदियां गई हैं, सबने मेहंदी निकाली। ईरान में मेहंदी निकलती है, हिंदुस्तान में मेहंदी निकलती है। इस वक्त आसिफुद्दौला के इमाम बाड़े से 11:30 बजे मेहंदी निकलेगी। इस वक्त 12 बजे लाल किले दिल्ली से, जो लाल किला है वहां से बहादुर शाह जफर की मेहंदी निकलेगी। आज रात को लखनऊ में 4 मेहंदियां निकलती हैं, सबसे आखिरी मेहंदी 2 बजे रात को निकलती है। पूरी दुनिया में रामपुर की मेहंदी ऐसी होती है कि 2 मील लंबा जुलूस मेहंदी का हजरत कासिम की यादगार में होता है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे जुलूस मेहंदी के लंबे नहीं होते। हम तो बस मजलिस के बाद थोड़ा सा नाम ले लेते हैं मेहंदी, ताकि हम इतना बता सके अगर करबला में हम सब होते। और ये मत कहा करो, देखो मेरी 3 किताबें हैं हजरत कासिम पे, 3 किताबें, जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द 3। तीसरी जिल्द है कासिम की मेहंदी, आप उसको लेके पढ़िए। इमाम सादिक ने मेहंदी की हदीसें बयान की हैं, शेख सदूक ने उनको लिखा है। अरब में मेहंदी होती है, इराक में मेहंदी का पौधा होता है। ये है ही ईरानी और इराकी चीज। मेहंदी आई ईरान इराक से हिंदुस्तान में, वहीं पैदा हुई, ये दरख्त वहीं पैदा हुआ। अल्लाह ने इराक और ईरान में पैदा किया, वहां से पौधा हिंदुस्तान आया। ये हिंदुस्तानी चीज नहीं है। हाँ ये है कि हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ, लेकिन खिजाब के लिए अरब में मेहंदी पहले भी इस्तेमाल होती थी, अब भी इस्तेमाल होती है। हदीसों में लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह की हदीसें। अरब में तो मेहंदी नहीं थी, अरे भाई थी और है। अब भी औरतें इराक की मेहंदी लगा के रोजों पे छापे लगाती हैं। इमाम हुसैन के रोजे पे छापे लगाती हैं, हाथ से मेहंदी लगाती हुई रोजों पे चली जाती हैं। हजरत अब्बास के रोजे पे हजरत हूर के रोजे के बाहर मेहंदी बिकती है। औरतें टोकरे में मेहंदी लिए, कुछ जैसे देखा ही नहीं। एतराज करना आता है, ये सिर्फ एक यादगार है। यादगार इसलिए है कि अगर किसी की मन्नत आ गई और एक सेब उसने उठा लिया और उसके औलाद नहीं है, अगर उसकी औलाद हो गई तो किसी का क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है? क्या किसी का नुकसान है? अगर मन्नत अहले सुन्नत, आज कितनी अहले सुन्नत मेहंदी निकाले आपको पता है? जाके गिनिए,
अभी अभी अहले सुन्नत की मेहंदी निकल के कायम के घर आई है, मेहदी हसन के घर से, उनकी मन्नत है, उनके बच्चे उठाते हैं, अब तक उठ रही है इसी अंचोली में, और किसी को नहीं मालूम कि यहाँ भी सुन्नी मेहंदी निकालते हैं। और जाके देखिए जेट लाइन में, बस रोड पे देखिए, सारे सुन्नी मेहंदी निकाल रहे हैं, सबके मेहंदी निकल रही है, तो हमारे यहाँ भी निकल रही, हमारे यहाँ निकल रही। ये बताइए आप कासिम की यादगार क्या मनाएंगे? अगर बुजुर्गों ने बता दिया तो इसमें क्या हो गया? इसमें कोई बारात शादी थोड़ी हो रही, उसको झूठी बातें बनाना, हजरत अली के मीलाद को मेहंदी कह के कंप्यूटर पे डाल देना। वो डेनमार्क का 13 रजब का जश्न हो रहा है, पंजाबी हजरात जश्न मना रहे हैं जैसे कि लाहौर में मनाया जाता है। उसमें मैं गया था, वहां मैं नजर भी नहीं आ रहा, मैंने तो अंदर पढ़ा था। वो ली उन्होंने रील, उस पे कमेंट्री की, देखिए जरा, हजरत कासिम की मेहंदी बाजे गाजे से अरे बाजा गाजा तो ईरान में बजता है। अभी पहले दिन परचम लहराया गया हुसैन का, तो 18 तरह के बैंड इमाम हुसैन के रोजे में थे, गिनो गिनो, और जाओ कहो क्या आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा क्यों नहीं दिया कि इमाम हुसैन के रोजे में बाजे क्यों बजे? हम तो बाजा नहीं बजवा रहे, सारे जुलूसों में बाजे बजते हैं, खारदर में बजता है, जैसे ही चांद होता है बाजा बजता है, आग का मातम होता है तो पंजाबी कलम में बाजा बजता है, और बजाते हुए आते हैं कहते हुए कासिम दूल्हा कासिम दूल्हा कासिम दूल्हा कासिम दूल्हा। हम तो ये सब नहीं कर रहे ना, हम तो उस यादगार को बाकी रखना चाहते हैं आइंदा नस्ल को देने के लिए। हम कोई चीज बंद नहीं करना चाहते, आने वाली नस्ल अगर चाहे तो हमारे मरने के बाद जो चाहे बंद कर देना, जब तक हम जिंदा है सब पुराना होता है। हम कुछ बंद नहीं करेंगे, हम कुछ बंद नहीं करेंगे। अब्बास का अलम कर निकलेगा, अब्बास का ताबूत निकलेगा। हम हजरत अब्बास की कब्र का पत्थर लाए जो हमें खुदाम खास ने हजरत अब्बास के रोजे पे दिया, पेश किया है। हम उस कीमती चीज को कहां रखते? हमने अलम के पंजे में जड़वाया है। कल का अलम जो निकलेगा जड़ाओ, अकीक और फिरोजे के साथ, बीच में वो पत्थर है, वो फरेरा जो रोजा हजरत अब्बास पर गुंबद पे लगा था वो हमें उन्होंने दिया। उस अलम में वो फरेरा कायम साहब का लगा देंगे, आप लोग उसकी ज़ियारत कीजिएगा। रोजा अब्बास का परचम है, वो पत्थर जो कब्र अब्बास का है। हमारे लिए ये सब चीजें नेमत हैं। अगर किसी को ये मजाक लगता है तो उसको मौत आए, वो मरे, हमें कोई मतलब नहीं है दुश्मन से। हमारा कलेजा इन्हीं चीजों से ठंडा होता है, हमें सब्र आता है। हम सिर्फ ये मेहंदी देखकर ये समझते हैं कि करबला में काश हम भी होते, शहजादे की खिदमत में हम अपनी जान दे देते और कहते शहजादे आप न जाइए, माँ का अरमान है आप। लेकिन अल्लाह अकबर, कासिम तो पैर चूमने लगे, मातम मातम, बार बार न कहना पड़े, पैर को चूमने लगे। एक बार उठाया कासिम को, सीने से लगाया, इतना रोए इतना लगता था जैसे बेहोश होके गिर जाएंगे। हाथ को थामा, खेमे में आए, देखा सामने हजरत ज़ैनब, एक तरफ उम्मे फरवा, और एक बार कनी से कहा इमाम हसन का संदूक जो मैं लाया खोलकर मेरे भाई का लिबास लाओ। सब्ज कुर्ता लाया गया, जर्द अमामा लाया गया। जब जर्द अमामा आया, अपने हाथ से कासिम के सर पे अमामा बांधकर दोनों शिमले कांधों पे लटकाए, कुर्ता पिन्हाया। कुर्ता पिन्हाकर का ज़ैनब तुमने देखा कैसा मेरा कासिम दूल्हा लग रहा है। चूंकि रवायत में लफ्ज दूल्हा हुसैन ने इस्तेमाल किया कि कासिम दूल्हा लगते हैं, इसलिए ये लफ्ज आ गया और अब हम इस्तेमाल करते हैं हदीस का जुमला। और उसके बाद कहा बहुत अरमान था कि हमारे इन बच्चों की शादियां होती, अली अकबर की शादी होती, और मोहम्मद। अरे जब शादी के दिन आए तो सबके गले कटने लगे। क्या आले रसूल इसीलिए थी? एक बार पुकारा और आगे बढ़े, ज़ैनब हैरान हो गए, आगे बढ़कर कासिम का कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया, चाक कर दिया। हजरत ज़ैनब ने कहा भैया किसी शहीद का कुर्ता नहीं फाड़ा, यह कासिम का कुर्ता आपने क्यों फाड़ दिया? का ज़ैनब यतीम की निशानी है कि उसका गरीबान फटा होता है, मैंने कासिम को यतीम बनाकर भेजा है। यहाँ अरब का कायदा है कि अगर कोई यतीम होता है तो उस पर जुल्म नहीं होता, शायद ये यतीम समझकर मेरे बच्चे पे जुल्म न करें। मगर तारीख नहीं लिखा कि 2 शहीद ऐसे हैं जिनको तीर भी मारे गए, तलवारें भी मारी गई, उन्हें भाले भी मारे गए, उन्हें पत्थरों से भी मारा। एक हुसैन, दूसरे कासिम, चारों तरफ से पत्थर मारे जा। शाबाश, सलामत रहो,
मातम करने वालों, तुम्हारे हाथ सलामत रहे, तुम्हारे घर सलामत रहे, तुमको उम्र नू अता हो, रिस्क में इजाफा हो, सारी दुआएं तुम्हारे लिए। ऐ कासिम के मातमदारों, रोते रोते उठना और मातम करना। सामने से कासिम की मेहंदी आएगी, ज़ियारत करना, उसमें कासिम के नाम के फल रखे होते हैं। दुआ मांग कर बस फल की ज़ियारत करके अगर कोई मन्नत है तो उठा लेना। रिस्क की मन्नत भी है, औलाद की मन्नत भी है, कासिम देते हैं, कासिम देते हैं। कासिम बाग में खड़े थे और कुछ लोग गुजरे, का क्या आप इस पर कादिर हैं कि अगर कोई भूखा हो तो आप उसके लिए खाना मंगा दें? का बैठो, अभी दस्तरखान लग जाएगा। 12 साल के थे, एक बार सामने दस्तरखान बिछ गया, अनवा अक़साम के खाने चुन गए। इब्ने कवा हैरान हुआ, का ये तो अली में सिफत थी, का मैं उन्हीं का पोता हूँ। और एक बार दरख्त को इशारा किया, खजूरें टपकने लगी। ऐसा राज़िक़ तो बेख्तियार का तुम्हें पता है मेरा नाम कासिम है, मैं ही तो तकसीम करता हूँ, मैं ही तो तकसीम करता हूँ। हुसैन के घर का हर बच्चा रिस्क तकसीम करता है, चाहे अली अकबर से मांगो चाहे कासिम से मांगो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मांग के देखो तो कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो बस कासिम का नाम लेते जाना, दुआएं करते जाना, मातम करते जाना, गुस्सा देते जाना। एक बार कासिम का हाथ पकड़ के बाहर आए, घोड़े पे सवार किया। जब कासिम को सवार किया तो अब्बास भी थे, अली अकबर भी थे, हुसैन भी थे, और कासिम जा रहे थे सबको सलाम करके मैदान में पहुंचे। कासिम ने रजस पढ़ा, मुकाबिल में 4 पहलवान आए, एक ही शख्स के बेटे अरज़क के, चारों को कासिम ने कत्ल किया। फिर अरज़क होता आया, उसको भी कासिम ने कत्ल किया। हाहाकार मच गया मैदान में, एक शोर मच गया, एक कोहराम हो गया। अली का पोता है, तुमने देखा अरज़क जैसे पहलवान को इसने कत्ल कर दिया, उसके 4 जवान बेटों को कत्ल कर दिया। जो भी मुकाबिल जाएगा वो मारा जाएगा। इसलिए तुम ये तय करो कि सब मिलकर एक नरगा सा बनाओ, एक हल्का बनाओ और हाथों में नेज़े लेकर इसकी तरफ बढ़ते जाओ और चारों तरफ से नेज़ों से हमला करो ताकि इसे घोड़े से किसी तरह गिरा दो। यही हुआ कि चारों तरफ से शहजादे पर हमले होने लगे, चारों तरफ से हमले होने लगे। एक बार आवाज आई, चचा मैं घोड़े से गिर गया, चचा मैं घोड़े से गिर गया। मक्तल में सबने यही जुमले लिखे कि बार बार कासिम पुकारते थे और वो एक जुमला था, चचा बचाइए, चचा बचाइए, चचा बचाइए। और ये वो वक्त था कि जब इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े इधर, कहते हैं एक जिंदा पामाल हुआ जिंदगी, लाशा नहीं। कासिम बोल रहे थे और घोड़े दौड़ रहे थे। जब ये हाल हुआ कि घोड़े दौड़ने लगे तो एक बार इमाम हुसैन को जलाल आया और जलाल के आलम में हजरत अब्बास को देखा कि अब्बास बस अब हुसैन सब्र नहीं करेगा, ए अब्बास तलवार निकालो। अब्बास ने तलवार निकाली, इधर इमाम हुसैन ने तलवार निकाली और इमाम हुसैन ने कहा अब्बास उधर तुम हमला करो, इधर मैं हमला करूं। दोनों भाई लड़ते हुए, तलवार चलाते हुए, सवारों को हटाते हुए जब सबको भगा दिया, देखा मैदान खाली है, लेकिन हाय एक तड़पता हुआ लाशा, जख्मी लाशा, और सरहाने बैठ गए और एक जुमला कहा जो हुसैन का जुमला मक्तल में मशहूर है। सरहाने बैठकर कहा, कासिम हाय अफसोस, तू पुकारता रहा, चचा तुझे बचाने ना आ सका, तू पुकारता रहा, चचा मुझे बचाइए, चचा मुझे बचाइए। एक बार कासिम के मुंह पर अपना रुखसार रख दिया। बस आखिरी 2 जुमले, मातम करते रहिए, मातम करते रहिए, पुकारते रहिए हुसैन को, मातम में कमी ना हो। सबसे बड़ा पुरसा यही मातम है। सीने पे जब हाथ मारेंगे तो आवाज आएगी, मुंह से कहिए हुसैन, जैसे मैं पुकार रहा हूं कहिए मजलूम हुसैन, गरीब हुसैन। अरे गरीब हुसैन, भतीजे का लाशा कैसे उठाए, कभी इधर गए कभी उधर गए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, कभी उधर गए। लेकिन देखने वालों ने देखा जिस संत जाते हैं जमीन से छुप कर कुछ उठाते जाते, जमीन से कुछ उठाते जाते हैं। और एक बार
اپنے دوست کی ابا اتاری اور ابا کو زمین پر بچھایا. اب میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا, یہی آخری جملے ہیں. ایک بار ابا کو لپیٹا اور لپیٹ کر کاندھے پر رکھا. کہا عباس کیا کریں, سب کے لاشیں تو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گئے, مگر عباس اب ہم کیا کرتے. ایک بار چلے, جب خیمے کے پاس پہنچے تو ماں درے خیمہ پر پردے کو تھامے انتظار میں کھڑی تھی. پکار کر کہا اے حسین, سب کے لاشیں لائے, صبح سے میرے بچے سے کیا خطا ہو گئی جو میرے قاسم کا لاشا نہیں لائے. جب یہ سنا تو حسین درے خیمہ کے پاس گئے اور ایک بار کاندھے سے ابا اتاری. آخری جملہ ماتم کرنا, مہندی آ رہی ہے, سامنے سے برآمد ہوگی ذل رضا نوا پڑے. آخری جملہ اب جو ابا کو کھولا تو ماں نے ایک بار سینے پہ مارا. کا قاسم اس طرح تو نہیں گئے تھے, کیا یہ تمہارا لاشا ہے؟ ارے یہ تو لاش کے ٹکڑے ہیں. ماتا ماتا